حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بخاری علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ اے بلال، جا کر اعلان کر دو کہ سب لوگ مسجد میں جمع ہو جائیں۔ میں ان کو وصیت کروں گا اور کہہ دو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہوگی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینہ شریف کے بازاروں اور گلیوں میں اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وصیت سننے کے لیے مسجد نبوی میں سب لوگ حاضر ہو جائیں، تو اس اعلان کو سن کر لوگ اس قدر گھبرا گئے کہ دکانوں اور گھروں کو ایسے ہی کھلے ہوئے چھوڑ کر مسجد میں حاضر ہو گئے، اور اتنے لوگ جمع ہوئے کہ مسجد نبوی میں گنجائش نہ رہی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ممبر شریف پر رونق افروز ہوئے اور طویل خطبہ فرمایا، جو وقت اور حال کی مناسبت نصیحت اور احکام شرع پر مشتمل تھا، اور فرمایا کہ اے لوگو، میرا سفر آخرت قریب ہے۔ جان و مال اور سامان وغیرہ کا کوئی بھی حق کسی شخص کا مجھ پر ہو تو اس کا بدلہ آج مجھ سے لے لے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا یہ اعلان اس لیے تھا کہ حقوق العباد کی اہمیت و ضرورت ان کی امت پر اچھی طرح واضح ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کے حقوق کی پامالی سے ہمیشہ دور رہے۔ حقوق کی دو قسمیں ہیں، ایک حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ پھر حقوق اللہ کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ کہ اگر ان کے بارے میں بندہ سے قصور واقع ہو تو وہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، جیسے کہ شہر میں جمعہ اور عیدین کی نماز چھوٹ جانے کے گناہ، یا شراب پینے اور ناچ وغیرہ دیکھنے کے گناہ۔ اور دوسرا وہ جو صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتے، جیسے نماز پڑھنے، روزہ نہ رکھنے، زکوٰۃ و فطرہ نہ ادا کرنے اور حج و قربانی وغیرہ نہ کرنے کے گناہ، کہ ان کے معاف ہونے کی صورت صرف توبہ نہیں بلکہ چھوٹی ہوئی نمازوں اور روزوں کی قضا کرے، جتنے سالوں کی زکوٰۃ اور فطرہ نہ دیا ہو اب ادا کرے، صاحب نصاب ہو کر جتنے مال سے جتنے سال قربانی نہ کی ہر سال کے بدلے ایک بکرا کی قیمت صدقہ کرے، خود حج نہ کر سکتا ہو تو حج بدل کرائے، مال نہ رہ گیا ہو تو حج بدل کرانے کی وصیت کرے، اور توبہ کرے تو معاف ہو سکتے ہیں۔ یعنی توبہ کے ساتھ ان کی ادائیگی بھی ضروری ہے کہ یہ چیزیں صرف توبہ سے نہیں معاف ہو سکتی۔ اور رہے حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، تو وہ حقوق اللہ کی دوسری قسم سے بھی اہم ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ ارحم الراحمین ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے ہر قسم کے حقوق معاف کر دے، لیکن وہ کسی بندہ کا حق ہرگز معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بندہ نہ معاف کر دے کہ جس کی حق تلفی کی گئی ہے۔ اس لیے کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت میں خاص طور پر اس کی اہمیت کو ظاہر فرمایا، اور زمانہ صحت میں بھی ہمیشہ اس کی تاکید فرماتے رہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے دریافت فرمایا، اتدرون مل مفلس، یعنی کیا تم لوگ جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ پیسے ہوں اور نہ سامان۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں دراصل مفلس وہ شخص ہے کہ جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ لے کر اس حال میں آئے گا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا مال کھا لیا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ تو اب ان لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اس شخص کی نیکیاں ان مظلوموں کے درمیان تقسیم کی جائے گی۔ اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جانے کے بعد بھی لوگوں کے حقوق اس پر باقی رہ جائیں گے تو اب حقداروں کے گناہ لاد دیے جائیں گے، یہاں تک کہ اسے دوزخ میں غرق کیا جائے گا کہ جس کے پاس قیامت کے دن نیکیاں نہیں ہوں گی، یا وہ بہت سی نیکیاں لے کر آئے گا مگر حقوق العباد میں گرفتار ہوگا، ماں باپ کو ستایا ہوگا، پڑوسی کو تکلیف دی ہوگی، بھائی کا حق مار لیا ہوگا، ماں باپ کے مرنے پر بہن کا حق نہیں دیا ہوگا، یا دادا کے انتقال پر پھوپھی کا حق غصب کر لیا ہوگا، تو قیامت کے دن
اس کی ساری نیکیاں ان لوگوں کو دے دی جائے گی جس کی اس نے حق تلفی کی ہوگی، یہاں تک کہ اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہ جائے گی۔ تو حقیقت میں غریب وہی شخص ہے، اس لیے کہ دنیا کا غریب اگر اس کے پاس کھانا نہ ہو تو مانگنے سے کہیں کھانا مل جائے گا، کپڑا نہ ہو تو وہ بھی کہیں سے پا جائے گا، سردی میں رضائی یا کمبل نہ ہو تو کسی کو رحم آ جائے گا، وہ حاصل ہو جائے گا، اور رہنے کے لیے گھر نہ ہو تو سر چھپانے کے لیے کہیں کوئی جگہ مل ہی جائے گی۔ لیکن قیامت کے دن جب نیکیاں نہیں ہوں گی تو وہ کہیں سے نہیں ملے گی۔ پارہ 21 میں اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود ھو جاز عن والدہ شیئا، یعنی اے لوگو اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو کہ جس میں کوئی باپ اپنے بچہ کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی کام والا بچہ اپنے باپ کو کچھ فائدہ پہنچائے گا۔ اور 30ویں پارے سورۃ العبس میں ارشاد خداوندی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یعنی قیامت کا دن وہ ہولناک دن ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، یہاں تک کہ اپنی بیوی اور بیٹوں سے بھی راہ فرار اختیار کرے گا۔ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی نجات کی ایک ہی فکر ہوگی، وہی اس کے لیے بس ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی کا مدد کرنے اور نیکی دینے کو تیار نہ ہوگا۔ تو حقیقت میں غریب وہی شخص ہے کہ جس کے پاس قیامت کے دن نیکیاں نہ رہیں گی۔ اور بہت سے لوگ اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ حج کرنے سے چھوٹا بڑا سارا گناہ معاف ہو جاتا ہے، زندگی بھر نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، دوسری کی زمینوں، دکانوں اور جائیدادوں پر ناجائز قبضہ کر لیتے ہیں، غلط کاموں میں پوری زندگی گزار دیتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ مرنے کا وقت آ گیا تو حج کر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سارا گناہ معاف ہو گیا اور ہم ایسے ہو گئے جیسے کہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ تو مسلمانوں، اعلیٰ حضرت پیشوائے اہل سنت امام احمد رضا بریلوی علیہ رحمۃ رضوان اپنے رسالہ مبارکہ عجب الامداد میں اس مسئلہ کی نفیس تحقیق فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ کہ حج سے گناہوں کی معافی کا مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس نے پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کیا اور اس میں لڑائی جھگڑا نیز ہر قسم کے گناہ اور نافرمانی سے بچا، پھر حج کے بعد فوراً مر گیا، اتنی مہلت نہ ملی کہ جو حقوق اللہ یا حقوق العباد اس کے ذمے تھے انہیں ادا کرتا یا ادا کرنے کی فکر کرتا، تو حج قبول ہونے کی صورت میں امید قوی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے تمام حقوق کو معاف فرما دے اور حقوق العباد کو اپنے ذمہ کرم پر لے کر حق والوں کو قیامت کے دن راضی کرے اور خصومت سے، جھگڑے سے نجات بخشے، اور اگر حج کے بعد زندہ رہا اور حتی الامکان حقوق کا تدارک کر لیا، یعنی سال گزشتہ کے ما بقیہ زکوٰۃ ادا کر دی، چھوٹی ہوئی نماز اور روزہ کی قضا کی، جس کا حق مار لیا تھا اس کو، یا مرنے کے بعد اس کے وارثین کو دے دیا، جسے تکلیف پہنچائی تھی معاف کرا لیا، جو صاحب حق نہ رہا اس کی طرف سے صدقہ کر دیا، اگر حقوق اللہ اور حقوق العباد میں سے ادا کرتے کرتے کچھ رہ گیا تو موت کے وقت اپنے مال میں سے ان کی ادائیگی کی وصیت کر گیا۔ خلاصہ یہ کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے چھٹکارے کی ہر ممکن کوشش کی تو اس کے لیے بخشش کی اور زیادہ امید ہے۔ ہاں، اگر حج کے بعد قدرت ہونے کے باوجود ان امور سے غفلت برتی، انہیں ادا نہ کیا تو یہ سب گناہ از سر نو اس کے ذمہ ہوں گے، اس لیے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد تو باقی ہی تھے، ان کی ادائیگی میں تاخیر کرنا پھر تازہ گناہ ہوا جس کے ازالہ کے لیے وہ حج کافی نہ ہوگا، اس لیے کہ حج گزرے ہوئے گناہوں یعنی وقت پر نماز اور روزہ وغیرہ ادا نہ کرنے کی تقصیر کو دھوتا ہے۔
حج سے قضا شدہ نماز اور روزہ ہرگز نہیں معاف ہوتے اور نہ آئندہ کے لیے پروانہ آزادی ملتا ہے۔ اور حضرت علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس مسئلہ پر بحث کرنے کے بعد تحریر فرماتے ہیں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں دیر لگانا اور نماز روزہ وغیرہ کو ادا کرنے میں تاخیر کرنا، چونکہ یہ حقوق اللہ میں سے ہے، اس لیے فقط تاخیر کا گناہ جو ماضی میں ہو چکا وہ معاف ہو جائے گا، لیکن اصل قرض اور نماز، زکوٰۃ وغیرہ فرائض کی ادائیگی میں جو آئندہ تاخیر ہوگی وہ معاف نہیں ہوگی۔ اور علامہ شامی بحر الرائق کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ حج جو گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قرض کی ادائیگی اور صوم و صلاۃ کی قضا اس کے ذمہ سے ساقط ہو جاتی ہے، جیسا کہ بہت سے لوگوں کا وہم ہے، اس لیے کہ امت میں سے کوئی بھی اس کا قائل نہیں۔ پھر علامہ شامی تحریر فرماتے ہیں کہ تو یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ حج ان کبیرہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے جو حقوق اللہ ہیں، تو پھر بھلا حج حقوق العباد کا کفارہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ دعا ہے کہ خدا عز و جل ہم سب کو پورے طور پر حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق و رفیق بخشے اور دنیا و آخرت میں ہمیں مفلسی کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ اور شیخ محقق لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری وصیت کے خطبے میں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو، جس شخص پر کوئی حق ہو اسے چاہیے کہ وہ ادا کرے اور یہ خیال نہ کرے کہ رسوائی ہوگی، اس لیے کہ دنیا کی رسوائی آخرت کے رسوائی سے بہت آسان ہے۔ آپ کے اس اعلان پر ایک صحابی اٹھے اور انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے مال غنیمت میں خیانت کی تھی اور اس میں سے 3 درہم لے لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ کس چیز نے تم کو خیانت کرنے پر مجبور کیا؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے 3 درہم کی ضرورت تھی۔ حضور نے حضرت فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ ان سے 3 درہم لے لو۔ کتنے اچھے تھے وہ کہ انہوں نے آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے بڑے مجمع میں دنیا کی رسوائی اختیار کی، اپنی خیانت کا اعلان کر دیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا کی رسوائی میں کوئی عار محسوس نہیں کیا۔ اور دعا ہے کہ خدا ذوالجلال ہم سب کو حضور اور ان کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کا پورا جذبہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔ ایسے ہی ویڈیوز کے لیے اور احکام شرعیت جاننے کے لیے اور مدلل واقعات سننے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، کامنٹ میں اپنے رائے کا ضرور اظہار کریں اور لائک کریں۔ خدا حافظ، شکریہ۔